بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے حفاظتی ضمانت کے لیے رابطہ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور میاں صاحب لینڈ بھی اسلام آباد کر رہے ہیں۔ پہلے جو سب کے ذہن میں تھا کہ میاں صاحب لاہور آئیں گے اور پھر لاہور میں جلسہ کریں گے اور پھر وہ اسلام آباد جائیں گے، لہٰذا آج جو ڈیولپمنٹ تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی۔ عدالت کے اندر کیا ہوا وہ بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں، اور اس سے آپ کو اس وقت جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے سہولت کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ابھی تک وہ پینڈنگ موجود ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جب میاں صاحب تشریف لے گئے تھے 4 ہفتے کے لیے، اور اس فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب نے بانڈ دیا تھا، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آپ سب کی محبتیں مجھے ملتی رہتی ہیں، آپ کا کرٹیسزم بھی سر آنکھوں پر۔ ایک چیز میں اپنے دوستوں کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ ضرور کرٹیسائز کیجئے، اور مجھے آپ کا فیڈ بیک بڑا میٹر کرتا ہے۔ جتنا آپ کیا فیڈ بیک آئے گا میں کوشش کروں گا ہم چیزوں کو زیادہ امپروو بھی کریں۔ سب سے پہلے دیکھیے، ایک تو اور ڈیولپمنٹ ضرور ہے حنیف عباسی صاحب کو، وہ بھی عدالتی ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کو ایفیڈرین کیس میں ان کی سزا ختم کر دی گئی، انہیں باقاعدہ طور پر بری کر دیا گیا باعزت۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کی 2 کیسز کے اندر ضمانت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ اب وہ گھر پہنچ پاتی ہیں یا نہیں یہ آپ کو آج رات تک پتہ چلے گا، لیکن سینٹیمنٹ کیا ہے اور جو مقتدر لوگ ہیں وہ ان کی ضمانت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ میں آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، کیوں میاں نواز شریف صاحب نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اسلام آباد لینڈ کریں گے، اور وہ اسلام آباد پہلے وہ طیارہ لینڈ کرے گا، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب دوبارہ چلے جائیں گے لاہور۔ اب وہاں پر جو صورتحال ہے ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب جن کیسز کے اندر جو ان کی معاملات تھے وہ اسلام آباد کی حدود کے اندر ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو اپیلیں تھیں جو پینڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، یعنی ایون فیلڈ کیس کے اندر اور العزیزیہ ریفرنس کے اندر، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھی۔ اب میاں نواز شریف صاحب اگر اس وقت مطلوب ہیں، جو کہ یقینی طور پر ہے، یا وہ اگر ایبسکانڈ کر رہے ہیں، تو وہ اسلام آباد کی عدالتوں کو مطلوب ہے۔ لہٰذا اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں جاتے اور کہتے کہ جی میں آ گیا ہوں، مجھے ذرا حفاظتی ضمانت آپ دیں، تو کوئی بھی عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ آپ کے کیسز تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن اسلام آباد کی ہے، تو آپ کو تو پہلے وہاں جانا چاہیے تھا، آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ ہم تو آپ کو حفاظتی ضمانت نہیں دیں گے۔ وہ ایک بڑی آکورڈ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اور میاں نواز شریف کو صاحب کی گرفتاری کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی موقع نہیں ہونا تھا۔ اب جو آج عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ درخواستیں میاں نواز شریف صاحب کی کہ جی مجھے سرنڈر کرنے کا، پیش ہونے کا موقع دیا جائے، اور اس میں پھر حفاظتی ضمانت دی جائے۔ اب دیکھیے، جب آپ کو نظام سپورٹ کر رہا ہو، حالات آپ کے لیے بدل جائیں، حالات فرق ہو جائیں، یہی میاں نواز شریف صاحب تھے، 100 پیشیاں بھگتے تھے اپنی صاحبزادی کے ساتھ، لیکن جب حالات اور واقعات بدل جائیں تو سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اب دیکھیں، وہ آج ان کی درخواستیں گئیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نیب درخواست جاتی ہے، نوٹسز ایشو ہوتے ہیں، نیب کے بندے وہاں ہر وقت بیٹھے ہوئے تو تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن آج مزے کی بات ہے کہ پروسیکیوٹر پہلے ہی موجود تھے، اور پروسیکیوٹر سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جو کہ 2 ممبر بینچ ہے، چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کا جو مکالمہ ہوا بڑا دلچسپ ہے۔ وہ آج ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی شخص عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے یا کیس جوائن کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ اپیل کا فیصلہ بھی ہم آج ہی کر دیتے ہیں، چیئرمین نیب سے جا کے پوچھیں، پتہ لگے آپ کہتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ بھی آج ہی جو ٹرائل کورٹ کا ہے وہ بھی کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جی کہ نہیں، وہ ہم دلائل بعد میں دیں گے جب اپیل فائل ہوگی، ہمیں بہرحال کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے پھر بھی کہا کہ چیئرمین نیب سے پوچھیں ذرا، آپ کل تک جواب لے کر آئیں۔ وہ تحریری جواب ہوتا ہے جو عدالت میں فائل ہو گیا۔ تحریری جواب کیا ہے؟ نیب کہے گا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو یہ حفاظتی ضمانت دی جائے۔ اب نیچرل بات ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو رہا نا، یہ سب کچھ یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے۔ سسٹم، حالات، واقعات اس وقت میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالات انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ زیر نگرانی ہو رہا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے، اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اسی لیے ممکن ہو رہی ہے۔ میاں صاحب واپس پہلے بھی آ سکتے تھے، پہلے بھی تشریف لا سکتے تھے، لیکن اب وہ آ رہے ہیں تو چیزیں ان کی ابھی تک سٹچڈ اپ ہیں، اور وہ اسلام آباد اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو معاملہ تھا جس میں شہباز شریف صاحب نے بانڈ سائن کیا تھا، اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں وہ بھی پینڈنگ ہے، اور وہ ماڈیفائی نہیں ہوا فیصلہ، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ وہ یہ تھا جی کہ آپ جا رہے ہیں، اگر وفاقی حکومت کو یہ لگے گا کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی مکر فریب ہو رہا ہے اور وہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے اور وہ ویسے جان بوجھ کر وہاں رہ رہے ہیں، تو وفاقی حکومت جو عمران خان صاحب کے دور میں تھی، وہ اپنا ایمبیسی کا بندہ، یعنی پاکستان ہائی کمشنر کا بندے وہاں پر جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کی
صحت کے حوالے سے وہ چیک کروائیں گے، ویریفائی کروائیں گے کہ کیا وہ واقعی علیل ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا پاکستان کی وفاقی حکومت نے یہ سب کچھ کیا عمران خان صاحب کے دور کے اندر؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان ہائی کمیشن سے جو انگلینڈ میں موجود ہے پاکستانی ہائی کمیشن، اس سے کبھی کوئی شخص گیا تھا میاں صاحب کے پاس کہ جی ہم نے آپ کا ذرا چیک اپ کروانا ہے ویریفیکیشن کے لیے، تو آئیں فلانے ہاسپٹل کے اندر؟ تو مجھے اس کا کوئی ڈیٹا یا ریکارڈ ابھی تک موجود نہیں ہے. جو لوگ آج موجود ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی، کوئی ایفرٹ ہوئی ہوتی، تو وہ خالی وربل نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز جاتی ہیں ٹو اینی آف دی ایمبیسیز ہائی کمیشن. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ فون پہ اچھا یار جاؤ فلانے کے گھر چلے جاؤ، انہیں لے کے ڈاکٹر کے پاس جا کے پتہ کراؤ، ایسے تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوئی. تو وہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی اہمیت کو سرکموینٹ کرنے کے لیے میاں صاحب اسلام آباد آئیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے، اور نیب نے آج ہی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے عام طور پر جی نیب ایک بندہ ابسکانڈ کر کے آ رہا ہے، وہ اتنا پاپولر آدمی ہے، نہیں 3 دفعہ کا وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو کوئی بھی اگر ان کے لیے حالات خراب ہوں تو نیب کہنے جی نہیں یہ کیا بات ہوئی، وہ 3 سال 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، 3.5 پونے 4 سال، تو ان کو تو جی وہاں سے گرفتار ہو جانا چاہیے اور ان کو عدالت کے سامنے گرفتار کر کے لانا چاہیے. لیکن نہیں، وہ آج ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اگر کوئی شخص پیش ہونا چاہ رہا ہے تو کیا ضرورت ہے. لیکن اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قانونی طور پر پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ عدالتوں سے یہ ریلیف لیا گیا. اگر کوئی شخص عدالتوں کو مطلوب ہے، وہ ابسکانڈ کر رہا تھا، واپس آ رہا ہے، کہ جی عدالت تک پیش ہونے کا وقت دیا جائے، عدالت تک پیش ہونے تک گرفتاری سے روکا جائے. ایسی ریلیفز ملتی نہیں ہیں. لیکن میاں صاحب کے کیس کو اس لیے فرق سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ خالی اب مفرور نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، وہ کنوکٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کی اپیلیں ابھی دوبارہ سماعت وہیں سے شروع ہوگا. اپیلیں ان کی دوبارہ سے شروع ہوگی کیونکہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ میرٹ پر کیس ابھی دوبارہ سنا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کا. لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کو جو سسٹم ہے وہ سہولت دیتا ہوا آپ کو آج ہی کے دن سے نظر آ رہا ہے. پہلے تو تھا، اس کا جو ایویڈنس ہے وہ آپ کو ابھی سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. سسٹم کس کو سہولت نہیں دے رہا؟ سسٹم اس وقت عمران خان کو سہولت نہیں دے رہا. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے پھر اب اس کی بھرپائی کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے پورے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کر کے سب کچھ کر کے جو کچھ بھی حرکتیں کی، بس اب اس کی بھرپائی وہ کر رہے ہیں. انہوں نے جو حرکتیں کی وہ اور ان کی جماعت اب وہ بھرے گی. یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. کئی لوگوں کے تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل سمجھ سے ہی باہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا شاید اتنا وہ کہتے ہیں نا اٹس ابو دیئر پے گریڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کئی پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہیں جن کو نالج ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی کیا کیا تھا، یا ان کے ساتھ جو پرابلمز یا معاملات خراب ہوئے عمران خان کی غلطیاں کیا ہیں یا بلنڈرز کیا ہیں. وہ تو خیر میرے اور آپ کے کہنے سے تبدیل نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ آپ کو فرق یہاں پر ہی محسوس ہوگا کہ اب چیزیں کیسے بدل گئی. ویسے ہی جیسے 2018 میں میاں نواز شریف کو جب وہ آئے، سزا ہوئی، آئے جیل، پھر ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی. آج حالات بالکل بدل چکے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ اب وہ عدالتوں نے کہہ رہی ہے اچھا جی بچوں سے بات کر لیں. پھر ان کی جو بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں جی اچھا جی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں جی تو سائیکل دے دیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹریڈ مل دے دیں، اچھا جی وہ جی احاطہ بڑا کر دیں. عمران خان اپنی صحت کے لیے چیزیں مانگ رہے ہیں. تو یہ باقی جب کرتے تھے تو عمران خان صاحب ان کا مذاق اڑاتے تھے. اوہ یہ فلانے کہہ رہا ہے مجھے گھر سے کھانا دو، اوہ یہ فلانا کہہ رہا ہے مجھے یہ سہولت دو. اللہ معاف کرے لیکن آپ کو بھرپائی تو پھر یہیں دنیا میں ہی کرنی پڑتی ہے. اب ان کے وجہ سے جو ساتھ اب جیسے خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، ان کی آج 2 کیسز کے اندر ضمانت ہوئی ہے. ان کی فیملی، ان کے بچے، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کی فیملی ہے جی. ہر ایک کی تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہ کوئی ان کا پیارا اگر دور ہے تو گھر واپس آئے. لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں گھر پہنچ پائیں گی یا نہیں، یا یہ ہوگا کہ عدالت کا روبکار وغیرہ جائے گا، ان کو کسی جگہ سے ریلیز کیا جائے گا اور پھر ان کو کسی نئے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا. کیونکہ سنم جاوید کے ساتھ تو یہی ہوا تھا. اب خدیجہ شاہ صاحبہ کی جان خلاصی ہو چکی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بڑے مکسڈ سگنل ملے. ہوتا ہے نا کہ اچھا جی وہاں بہت ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، چلے جی بیل ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. میں نے یہ پوچھا کہ یار یہ 2 کیسز کا مجھے پتہ ہے، یہ جو عسکری ٹاور اور جناح ہاؤس والا لاہور کا ہی، عسکری ٹاور وہ جو مین بلیوارڈ گلبرگ میں ہے، اور جناح ہاؤس جسے کور کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کیس ہے. تو اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں ہوئی. میں نے کہا کوئی پتہ لگے کوئی ایسا کیس ہوا ہو جس کے اندر ان کو نامزد کیا ہے، جس کے اندر گرفتاری نہیں ڈالی گئی. کہتے ہیں جی وہ پھر
اگر ہوگا تو سامنے آ ہی جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے اگر کسی کا دل ہوگا تو پھر آج وہ جب جیسے ہی جیل سے باہر نکلیں گی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. کیونکہ اب جو کچھ جس چیز کا یہ لوگ حصہ رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے. رہ گئی بات، اب آپ دیکھیں حالات بدل جاتے ہیں نا. جس تاریخ الیکشن سے ایک رات میرے خیال میں قبل حنیف عباسی کو عدالت سے گرفتار کیا گیا، اے این ایف نے کیا، 9C کا میرے خیال میں ان پہ پرچہ تھا، عمر قید سزا، پتہ نہیں کیا کچھ اس شخص کے ساتھ ہوا. اس لیے کہ اس وقت وہ کسی کے آنکھ کے تارے نہیں تھے. لیکن ہاں زیادتی ہوئی اور وہ سب کو پتا تھا حنیف عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن حنیف عباسی کی جو بیل ہوئی وہ بھی میرٹ پر ہوئی، حنیف عباسی کی بریت بھی میرٹ پر ہوئی، کیونکہ اس شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کسی ایک کو فائدہ دینے کے لیے. وہ میاں نواز شریف کے حق میں تھے، اب میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ کرنا. رانا ثناء اللہ کا کیا قصور تھا؟ رانا ثناء اللہ 100 اور باتیں ہوں گی، لیکن رانا ثناء اللہ کو ڈرگ پیڈلر نہیں ہے بھائی. لیکن آپ نے اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دی، ادھر ایفیڈرین کا پرچہ کرا دیا، شخص کو جیل بھیج دیا. ان سب نے یہ سب کچھ بھگتا ہے. تو پھر وہ یہ بھرپائی کا وقت تو شاید آتا ہے، اور وہ وقت اب ایسے ہی آیا ہوا ہے. لیکن آپ کو جو تلخ حقیقت ہمارے ملک کی نہیں بدلتی وہ ہے کہ چہرے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو ریاست کی ٹیکسٹ بک ہے وہ ایک ہی رہتی ہے. وہ ایک ہی ہے کہ جو اقتدار کا منبع ہے ہمارے ملک میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. جب میں یہ کہتا ہوں میرے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی آپ، میں اصول کی بات تو یہ ہے کہ جی ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے، اور گراؤنڈ ریالٹی ایسے ہی ہے. میرے بچپن میں بھی ایسی تھی، میرے اس زندگی میں ایسی ہے، اور میری زندگی کے بعد بھی مجھے پاکستان میں کبھی بھی سویلین سپیس زیادہ ہوتی نظر نہیں آتی بدقسمتی سے. یہ ایک نیشنل سیکورٹی سٹیٹ ہے اور رہے گی. جو ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے گا اس کے معاملات درست ہوں گے، جو کہ ان کے ساتھ جو ان کی رانگ سائڈ پر چلا جائے گا اس کے لیے معاملات خراب ہوں گے. لیکن رانگ سائڈ پر جانے کی بھی قسمیں ہیں. ایک رانگ سائڈ پہ وہ ہے جو میاں نواز شریف گئے تھے، ایک وہ کام ہے جو عمران خان صاحب نے کیا، وہ ہے سانحہ 9 مئی اور وہ ڈرٹی ہیری اور میر جعفر. جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے. پروگرام آپ نے دیکھا، اس فیڈ بیک کا اس کا مجھے ضرور دیجیے گا. اس ولاگ کا لائک سبسکرائب شیئر بھی کیجیے گا. بہت شکریہ.